اجمعین۔ محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، مسائل کے اعتبار سے دو طرح کے مسائل ہیں، ایک مسائل عمومی اور ایک مسائل خصوصی۔ مسائل عمومی وہ ہیں جس کا تعلق عام طبقے کے ساتھ ہے، مسائل خصوصی وہ ہے جس کا تعلق خاص لوگوں کے ساتھ ہے۔ جیسے مثلا جو بھی معذور ہے، ہر معذور کا الگ الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ جیسے کرسی پر نماز ادا کرنا، کرسی پر نماز ادا کرتے وقت مثال کے طور پر معذورین جن کو رکوع اور سجدہ کرنے سے عاجز ہیں، جو رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کے لیے رکوع کے وقت میں جتنا وہ جھک سکتے ہیں اتنا جھکنا چاہیے، قیام کے وقت میں جتنی دیر قیام کر سکتے ہیں اتنی دیر قیام کرنا چاہیے۔ جیسے مثلا امام صاحب کے سورہ فاتحہ پڑھنے تک وہ لوگ قیام کر سکتے ہیں، ضم سورہ میں قیام نہیں کر سکتے، ان کو چکر آ جاتی ہیں یا کمر میں درد پیدا ہو جاتا ہے، گھٹنا جواب دینے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر فقہا یہ لکھتے ہیں قیام سورہ فاتحہ تک کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی قیام کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود بیٹھ جائے اور قیام نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی، نماز ساقط ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ قیام فرض ہے اور رکوع صرف اتنا جھکنا کافی ہے رکوع کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اللہ اکبر تکبیر باندھنے کے بعد اتنا جھک سکتے ہیں، اتنا جھک سکتے ہیں، تو اتنا جھک جائے رکوع میں کافی، چاہے وہ پورا جھک نہیں سکتے کوئی بات نہیں، جتنا جھک سکتے ہیں اتنا جھکیں۔ اگر وہ اتنا جھکے بغیر بیٹھ کر ہی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں قیام کے وقت میں قیام کریں، رکوع کے وقت میں رکوع کریں، ہاں البتہ سجدہ کرتے وقت میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو سجدے کے وقت میں کرسی پر بیٹھ جائیں، اور کرسی بھی کیسی ہونی چاہیے جس میں یہ دو ہاتھ اور کمر نہ ہو۔ شرعی اعتبار سے اس معذور کو سجدہ کرنے سے عذر ہے، یہ ٹیک لگا لیے تو یہ تکیہ ہے، یہ سہارا ہے، اور نماز میں سہارا لگانے سے نماز نہیں ہوگی۔ ہاتھ کو ٹیک دے دیے تو یہ بھی سہارا ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کرسی جس طریقے سے ہم حرمین شریفین میں دیکھے ہوں گے، چھوٹی سی کرسی ہوتی ہے، چھوٹا سا بیٹھنے کا، چھوٹا سا کمر کی طرف سہارا، اور اس میں ہاتھ نہیں ہوتا، تو اس کرسی پر بیٹھ کر آدمی سجدہ کر لے جتنا وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ اگر زمین پر بیٹھ سکتا ہے لیکن پیر نہیں موڑ سکتا تو بہتر یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ جائے اور اپنا پیر لمبا کر لے، چاہے وہ قبلے کی طرف ہی کیوں نہ ہو، نماز افضل طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ جتنی نماز میں مشقت ہوگی اتنا ثواب ملے گا، جتنی راحت آدمی حاصل کرنے کی کوشش کرے مصلی، اتنا ثواب کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ اپنے اپنے اعتبار سے یہ دیکھ لیں کہ ہم کس اعتبار سے معذور ہیں، کھڑنے سے معذور ہیں، رکوع میں معذور ہیں، سجدے میں معذور ہیں، اتحیات میں معذور ہیں۔ جس میں معذور ہیں اس میں ہم بدل اختیار کر لیں، جس میں معذور نہیں ہیں اس میں ہم لوگ اپنی نماز پوری ادا کریں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو نماز کے وقت میں
رکوع میں سجدے میں پیشاب ٹپک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، وہ کھانستے ہیں تو رکوع میں یا سجدے میں پیشاب ٹپک جانے کا ایک مرتبہ اندیشہ بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ وسوسہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جس طرح ہم لوگ اپنے پرائیویٹ ایک ڈاکٹر رکھتے ہیں کنسلٹنگ کے لیے، تو اسی طرح علماء کے پاس جا کر ہم اپنا مسئلہ بولنا چاہیے، مجھے ایسا ہوتا ہے، مجھے ایسا ہوتا ہے، مجھے ایسا ہوتا ہے، تو وہ لوگ اس کا حل بتائیں گے، بھئی آپ ایسا کریں، ایسا کریں، ایسا کریں۔ تو بعض مرتبہ شرم میں ہم لوگوں کی نمازیں فوت ہوتی چلی جاتی ہیں۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی کو پیشاب کی تھیلی بھی لگی ہوئی ہو اسے بھی نماز معاف نہیں ہے۔ پیشاب کی تھیلی وہ اپنی جگہ پر رہے گی، اس میں پیشاب مستقل جا رہا ہے، پیشاب قطرہ قطرہ ٹپک ہی رہا ہے، وہ بیچارہ انتہائی معذور ہے۔ ایسے موقع پر بھی وہ انسان کو چاہیے نماز کے آخری وقت تک، بعض مرتبہ پیشاب زیادہ ٹپکتا ہے، بعض مرتبہ کم ٹپکتا ہے، بعض مرتبہ نہیں ٹپکتا، جب نہیں ٹپکتا ان اوقات میں تیمم کریں، ان اوقات میں اپنی نماز ادا کر لیں، یا کم ٹپکتا ہے تو ان اوقات میں تیمم کریں، ان اوقات میں اپنی نماز ادا کر لیں۔ تو اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو لیٹنے کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ جس طرح علماء فرماتے ہیں سکرات کی حالت میں قبلے کی طرف پیر کر دیں، یہ سکرات کی حالت میں کرنے کا حکم ہے، مرنے کے بعد نہیں، سکرات کی حالت میں، اور پیر قبلے کی طرف کر دیں۔ جیسا میں بیٹھا ہوا ہوں اس طریقے سے قبلے کی طرف پیر کر کے سہارا دے کر بٹھا دیں، جیسا میں بیٹھا ہوا ہوں سہارا دے کر پیچھے تکیہ دے کر بٹھا دیں۔ اگر بالفرض اس حالت میں بھی نماز کا وقت ہو گیا تو ایسے موقع پر تیمم کرائیں، یا وضو کر سکتے ہو تو وضو کرا دیں، وضو کرا کر آپ لیٹے لیٹے حالت میں نماز ادا کریں، چہرہ قبلے کی طرف ہو، تاکہ اس حال میں بھی اگر روح نکلے قبلے کی طرف چہرہ ہونے کی حالت میں روح نکل جائے۔ مسنون طریقہ روح نکلنے کے بعد ایسا لٹانا چاہیے جیسے قبر میں لٹاتے ہیں۔ قبر میں تو سیدھے کروٹ لٹاتے ہیں، لیکن کروٹ نہ لٹائیں، سیدھا لٹائیں۔ ہمارے تمام اکابرین اسلاف جو بھی انتقال ہوئے ہیں تمام کو یہی افضل طریقے پر لٹایا گیا، اور اسلاف اسی کو پسند کرتے ہیں۔ انتقال ہوتے ہی حی علی الصلاۃ کی طرف سر، حی علی الفلاح کی طرف پیر، جیسے یہاں حی علی الصلاۃ کی طرف سر اور حی علی الفلاح کی طرف پیر۔ اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں جس وقت ہم نے اذان دی تو حکم کیا دیا جاتا ہے؟ سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، یہی اذان دینے کا طریقہ ہے۔ عربی بچہ جب پیدا ہوا تو اذان دینے کا حکم ہے، سیدھے کان میں اذان دینا چاہیے، بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ اذان کیسے دیں؟ ہم ہوں گے قبلے کی طرف، اذان دینے والے ہوں گے قبلے کی طرف، بچے کو ایسا پکڑیں گے کہ اس کا سیدھا کان مؤذن کی طرف ہو، اذان دینے والے کی طرف ہو، یعنی حی علی الصلاۃ کی طرف پیر ہوگا، اس طرف پیر ہوگا، اس طرف سر ہوگا، تو سیدھا کان مؤذن کے آواز کو سنے گا، تو ڈائریکٹ اذان دینے والے اذان دیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کو ایسا پلٹا دیں گے، بچے کو پلٹائیں گے، مؤذن نہیں پلٹے گا، بچے کو پلٹائیں گے۔ مؤذن رہیں گے قبلے کی طرف اور بایاں کان رہے گا بچے کا مؤذن کی طرف۔ اب اقامت کہی جائے گی۔ اب جس حالت میں اقامت کہی گئی اسی حالت میں ہم لوگوں کو مرنے کے بعد لٹایا جائے گا۔ تو مرنے کے بعد، انتقال ہونے کے بعد اسی حالت میں لٹانا سنت ہے جس حالت میں اقامت کہی گئی اور جس حالت میں ہماری جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، عام طور پر 99% لوگ، ہم لوگ حاجی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھلی عبدالعزیز صاحب ان کے جنازے میں گئے، ان کے جنازے میں گئے تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا کہ آپ چوتھے عالم ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ارے بھئی حی علی الصلاۃ کی طرف
سر رکھو، حی علی الفلاح کی طرف پیر کرو۔ مولانا جو ہی بول کر جاتے ہیں، کوئی آتا ہے فوراً کہتا ہے ارے رے کیا بھائی ایسا لٹا کوئی ایسا لٹا نہ سو، پھر پلٹا کر قبلے کی طرف پیر کر دیتے ہیں۔ پھر کوئی عالم آتے ہیں زیارت کرتے، پھر کہتے کیا بھائی ایسا لٹا کو ہے نا، ایسا لٹاؤ، پھر ہم اٹھا کر لٹا دیتے ہیں۔ پھر کوئی آتا ہے وہ جیسے ناٹی مفتی، جس کو ناٹی مفتی کہتے ہیں، ناٹی مفتی آتی کیا کہتے ہیں ارے کیا ایسا لٹا کو ہے نا، ایسا لٹاؤ، پھر ایسا لٹا دیتے ہیں۔ 3 مرتبہ اب تک ہو گیا۔ پھر میں نے سب کے سامنے تھوڑی دیر بات کی، بعد میں نے یہ کہا دیکھو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی لٹایا گیا، جیسا لٹایا گیا اسی طرح تدفین کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حی علی الصلاۃ کی طرف جس طرح قبر میں ہم لٹاتے ہیں، اسی طرح آپ کو لٹایا گیا اور اسی حالت میں آپ کی تدفین ہوئی۔ تمام صحابہ، فقہا، اولیاء جتنے ہمارے اکابر گزرے ہیں سب کو ایسے ہی لٹایا گیا۔ یہ الگ چیز ہے، سکرات کے حالت میں اجازت دی گئی تاکہ اس وقت میں نماز کا وقت آ جائے تب بھی نماز معاف نہیں، نماز ادا کرنے میں آسانی ہو۔ انتقال ہو گیا تو فوراً ہم اپنا قبلہ بدل لینا چاہیے تاکہ قبلے کی بے ادبی کے بغیر، جس طرح زندگی بھر عموماً میں کہا کرتا ہوں زندگی بھر آپ نے قبلے کا ادب کیا، زندگی بھر آپ نے قبلے کا لحاظ رکھا، زندگی میں کبھی قبلے کی طرف نہیں تھوکے، زندگی میں کبھی قبلے کی طرف آپ نے کسی بھی طرح کی بے ادبی والی حرکت کی، اب انتقال ہونے کے بعد کیسی بے ادبی بھائی؟ انتقال ہو گیا تو پھر ہم اسی طرح با ادب رہیں گے جیسے با ادب تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل کی مجلس ہر جمعرات کو بعد نماز عصر صرف 10 منٹ کے لیے ہوگی، تو مسائل میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائی فضائل اعمال کرنے کے لیے ہے، مسائل اعمال درست کرنے کے لیے ہے، اعمال قبول ہونے کے لیے ہے۔ مسائل میں 10 منٹ بیٹھنا یہ ایک باب سیکھے جیسا، اور جو بھی ایک باب سیکھے گا مسئلے کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی، من تعلم بابا من العلم خیر من 1000 رکعہ، جو بھی کوئی ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ نے 10 منٹ تشریف فرما ہوئے، 4 مسئلے آپ سیکھ لیے، اب 4 مسئلے میں 4000 رکعتیں پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سریوں کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔